بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی کوا منڈیر پر کائیں کائیں کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے، اگر دو کوے گھر کی چھت پر لڑائی کریں تو اس کا مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موت کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کیا کوا کائیں کائیں کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوے سے جڑی باتیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کوا بہت ہی چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہی کرتی ہے۔ انسان اسے خاصا محتاط رہتا ہے، خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوا اس پر کود پڑتا ہے اور اسے وہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر اسے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو انسان کے سر پر چونچے مار مار کر اسے خون نکال دیتا ہے، اس لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کی منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھیوں کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے کہ کوا ہی وہ پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا تھا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا تھا۔ کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے جہاں پر اس کی ساتھی کی لاش پڑی ہوتی ہے وہاں پر شور مچاتے ہیں۔ ساتھی اپنے آپ کو کوے کی کائیں کائیں سے جڑے چند باتیں بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوے میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر بہت سارے کوے مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگ جائیں تو یاد رہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوا آپ کی گھر کی چھت پر یا دیوار پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر دے تو اس کے دن اچھے ہونے والے ہوتے ہیں، اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو اس سے جڑی مزید باتیں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بتاتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج مسلمان کہنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا نہایت ہی مہلک اور بدترین توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ تو کچھ لوگ کمزور عقیدے کی حامل اور ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، وہ حالات سے بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا تو دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ درپیش معاملے کو عقل اور شعور کی روشنی میں دیکھنے، جانچنے اور پرکھنے کی بجائے مختلف قسم کے توہم پرست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس قدر توہم پرست ہو جاتے ہیں، اگر کوئی شخص خود کو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہہ دے کہ فلاں دن فلاں واقعہ رونما ہوگا تو لہٰذا اس دن کوئی کام نہ کرنا، اگر تم نے کوئی کام کیا تو طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ وہ نادان لوگ اس دن اپنا کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے جا نماز کا کونا الٹا کر دے ورنہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے گھر میں برکت ہی اٹھ گئی ہے، میں نے اس کی پیدائش کے بعد کبھی خوشی کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے اہل خانہ مختلف تنگیوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ بعض خواتین یہ نظریہ اپنے بہو کے بارے میں بھی رکھتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ اور اس طرح کے بے شمار عقائد جو جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رچ بس چکے ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں جن کا تعلق توہم پرستی، جھوٹ ہے اور ہمارے ہاں ہندو کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے آئی ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ چوت چات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بقالی لینا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چہلو کا تصور بھی ہے، بے بنیاد اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، عرب میں دور جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی تھی، مگر افسوس یہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان باتوں میں دور جاہلیت کے لوگوں سے قدم آگے ہے۔ توہم پرستی، بدفعلی اور نحوست کے خیالات دل میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی اہمیت قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کردہ واضح احکامات سے بھی زیادہ جمع ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں میں آپ کو بہت کم کوئی شخص ملے گا جو کہے گا کہ میرے گھر میں پریشانی اس لیے ہے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے،
ہمارے ہاں گھنونی بیماریاں اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارا نقصان اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اہتمام سے ادا نہیں کرتے۔ ہمارا دل اس لیے بے چین رہتا ہے اور مضطرب رہتا ہے کہ ہم نے شرعی پردے کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے گھر کی در و دیوار پر اس لیے ہر وقت وحشت چھائی رہتی ہے کہ دن رات وہاں پر اوریانی فلمیں چلتی ہیں۔ ہمارا کوئی کام اس لیے ڈھنگ سے نہیں ہوتا کہ ہماری روزی حلال نہیں، بلکہ اس میں سود، رشوت، ملاوٹ یا دھوکہ دہی کی ملاوٹ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، یاد رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نحوست کسی شخص، کسی بلی، کسی الو، کسی کوے یا کسی وقت میں نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے برے اعمال میں، ہمارے گناہوں میں۔ قرآن مجید اور احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ دنیا کی سزا کبھی اللہ کی عبادت سے محرومی، کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے غفلت، کبھی رزق کی تنگی، کبھی دل کی بے سکونی، کبھی کسی بیماری یا کسی اولاد کی نافرمانی، اور کبھی تھانے کچہریوں کے چکر کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس توہم پرستی سے منع کر دیا گیا ہے تو ایسے بے بنیاد خیالات سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ توہم پرستی اور نحوست کا عقیدہ اتنا برا نظریہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر عقائد و توحید پر پڑتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، سفر کے مہینے کے بارے میں خاص طور پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر کا مہینہ آیا، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منحوس نہیں قرار دیا۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے بعض چیزوں کو مفید بنایا اور بعض چیزوں کو نقصان دہ، لیکن کسی چیز میں ہرگز کوئی نحوست نہیں رکھی۔ مختلف اشیاء کے منحوس ہونے یا اسے بدشگونی لینے کا عقیدہ رکھنا مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں مختلف قسم کی بدشگونیاں لی جاتی تھیں، جن میں 3 کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے کہ ان کے متعلق کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی توہم پرستی سے بچیں اور ایسی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ علماء سے تحقیق کرا لیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، تو ویورز، جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ توہم پرستی سے متعلق یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔